تو ہے واقعہ رجی کا، ہجرت کے 4 سال کیا کافروں نے دھوکہ دیا، سازش کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بھی اللہ کے رسول مبلغین کو بھیجیے ہمارے پاس، ہمیں آ کر وہ دین اسلام کے احکامات سکھائیں گے، ہمیں وہ دین اسلام کے احکامات سکھائیں گے تاکہ ہم جو ہے نا صحیح معنی میں مسلمان ہو سکیں اور ہماری صحیح معنی میں اسلامی تربیت ہو سکے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 جید صحابہ کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا کہ یہ میں مبلغین کی جماعت بھیج رہا ہوں، یہ معلمین کی جماعت ہے، مبلغین کی جماعت ہے، تمہیں دین اسلام کے احکامات سکھائے گی۔ اب وہ لوگ ان کو لے کر گئے، راستے کے اندر انہوں نے دھوکہ دیا، انہوں نے جھوٹ بولا، انہوں نے فراڈ کیا، انہوں نے دوسرے کافروں کے ساتھ مل کر چڑھائی کر دی، حملہ کر دیا۔ جان بچانے کے لیے ایک پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے، اب ادھر سے 200-250 کافر ہیں، ادھر سے یہ 10 صحابہ ہیں صرف، اور یہ وہ زمین کا ٹکڑا ہے جس پر جو ہے نا ان 7 مقدس صحابہ کی ہستیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اس علاقے کی زمین ان 7 مقدس صحابہ کے خون سے رنگین ہوئی۔ جو 3 صحابہ تھے جن میں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ، حضرت زید، حضرت عبداللہ، یہ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ ان کے سربراہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مبلغین کی جماعت کو روانہ کیا تو ان کا امیر حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کو بنا دیا۔ جب حضرت عاصم رضی اللہ عنہ جب 200-250 کافروں سے پتہ چلا کہ انہوں نے دھوکہ کیا اور ہم پر تیروں کی برسات کر دی، ہمارے اوپر حملہ کر دیا، تو کافروں نے کہا عاصم رضی اللہ عنہ کو کہ بھی آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کو پناہ دیتے ہیں۔ تو حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں کسی کافر کی پناہ کو قبول نہیں کرتا، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، تم غدار ہو، تم دھوکے باز ہو، تمہاری پناہ مجھے قبول نہیں ہے۔ جنگ شروع ہو گئی، 7 صحابہ شہید ہوئے، انہی کے اندر حضرت عاصم رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے۔ یہ ایسے بہادر تھے کہ بدر کے اندر ان کی بہادری کافروں نے دیکھی تھی، ان کی شجاعت کے کارنامے کافروں نے دیکھے تھے، اور ان کا رعب ان پر ایسا چڑھا ہوا تھا جب کافروں کو پتہ چلا کہ عاصم رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو ان کو یقین نہیں آ رہا تھا، ان کو ڈر تھا کہ کہیں عاصم زندہ تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے پھر اپنے دستے میں سے چند نوجوانوں کو بھیجا کہ جاؤ عاصم کی لاش کا ٹکڑا کٹ کر، جسم سے کاٹ کر میرے سامنے لے کے آؤ تاکہ ہم مجھے پتہ چلے کہ ہاں واقعتاً عاصم قتل کر دیا گیا، علیاذ باللہ۔ تو حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کے جسد اطہر سے وہ گوشت کا ٹکڑا کاٹنے کے لیے کافر جیسے آئے، اللہ نے آپ کی لاش کی ایسی حفاظت کی، شہد کی مکھیوں کے جتھے کو اللہ نے حکم دے دیا جنہوں نے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کی لاش کی حفاظت کی، اور کافر قریب نہ آ پائے، کافر قریب نہ آ پائے۔ اس انداز سے اللہ نے لاش کی حفاظت کی۔ حضرت عبداللہ، حضرت زید، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ، یہ 3 صحابہ، یہ ان 3 صحابوں کو انہوں نے کہا کہ بھی ہم آپ کو پناہ دیتے ہیں، کچھ نہیں کہتے، ہتھیار ڈال دو، ہمارا وعدہ ہے ہم صلح کرتے ہیں، آپ ہماری پناہ میں آ جاؤ۔ ان کی باتوں میں آ کر ہتھیار ڈالنے ہی لگے تھے۔ حضرت زید اور خبیب رضی اللہ عنہما یہ آگے تھے، حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ یہ پیچھے تھے۔ تو جیسے ہی حضرت خبیب و زید کافروں کے ہاتھ میں آئے تو کافروں نے ان کے ہتھیار چھین لیے اور ان کے ہاتھ باندھ دیے۔ جب ان کے ہاتھ باندھے گئے تو حضرت عبداللہ پیچھے ہٹ گئے، کہتے ہیں یہ تو تم نے ہمیں امان کا کہا تھا نا، پھر ہاتھ کیوں باندھ رہے ہو؟ تم تو بڑے دھوکے باز ہو، تم تو یہ عہد شکنی کرنے والے ہو، کہا میں مر جاؤں گا پر تمہاری پناہ میں نہیں آؤں گا۔ پیچھے ہٹ گئے، تلوار لی، تنے تنہا مقابلہ کیا۔ حضرت خبیب کے ہاتھ تو بندے جا چکے تھے، گرفتار ہو گئے تھے، حضرت زید بھی گرفتار ہو گئے تھے، حضرت عبداللہ تنے تنہا لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اب بچے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ، حضرت زید رضی اللہ عنہ۔ حضرت خبیب کو حارث کے ورثاء نے لے لیا، وہ حارث کے جو بدر کے اندر مارا گیا تھا، تو پھر ان کے ورثاء نے اپنے وارث کا بدلہ لینے کے لیے خبیب کو خرید لیا، خرید کر ہم اس کو قتل کریں گے حارث کے بدلے میں۔ اور اسی طرح حضرت زید کو امیہ کے بیٹوں نے خرید لیا کہ ہم اپنے ابے کا بدلہ لینے کے لیے زید کو قتل کریں گے۔ اس انداز کے ساتھ دونوں کو کافروں نے خرید لیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ الگ قید میں تھے، حضرت زید رضی اللہ عنہ الگ قید میں تھے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ جس قید کے اندر تھے، ایک مرتبہ ایسے ہوا آپ نے صفائی کے لیے اسرا منگوایا، اسرا دیا گیا، اور بالاتفاق ایسا ہوا کہ اسی گھر کے صحن میں گھر کی مالک کی بچی سامنے کھیل رہی تھی، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں اسرا تھا، اور جب گھر کی عورت نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں اسرا دیکھا اور حضرت خبیب کی گود میں اپنی بچی کو دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ میرے ہاتھ میں اسرے کو دیکھ کر اور میری گود میں بیٹھی اپنی بچی کو
دیکھ کر یہ چیخ چلا رہی ہے کہ کہیں اپنی جان بچانے کے لیے میری بیٹی کو ڈھال نہ بنا دے۔ تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا سنو میں محمد کا غلام ہوں، اور محمد کا غلام کبھی اپنی جان کو بچانے کے لیے بچوں کو ڈھال نہیں بناتا، تمہاری بیٹی میری گود میں محفوظ ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ وہ ہیں سولی کے لیے اعلان کر دیا گیا کہ فلاں تاریخ اور فلاں وقت میں خبیب رضی اللہ عنہ کو تختہ دار پر لٹکایا جائے گا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، لوگ جمع ہو گئے خبیب رضی اللہ عنہ کی سولی کا تماشا دیکھنے کے لیے۔ خبیب رضی اللہ عنہ نے آخر وقت میں کہا مجھے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی اجازت دے دی جائے۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ جب آپ نے نماز پڑھی تو سجدہ لمبا کر دیا۔ اب جب سجدہ لمبا ہو رہا تھا تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو خیال آیا اے خبیب تو سجدہ لمبا کر رہا ہے، کہیں کافر یہ نہ سمجھے کہ خبیب موت سے ڈر کر سجدہ لمبا کیے جا رہا ہے۔ جیسے ہی حضرت خبیب کو یہ خیال آیا کہ کہیں دشمن یہ نہ سمجھے کہ میں موت سے ڈر کر نماز کو لمبا کر رہا ہوں، تو فوراً نماز کو مختصر کیا اور اپنی جان پیش کر دی۔ تختہ دار پر لٹک گئے، ظالموں نے تیر چلایا، گوشت کا ٹکڑا کوئی ادھر سے گر رہا ہے کوئی ادھر سے گر رہا ہے، جام شہادت تو نوش کر رہے ہیں مگر کالی کملی والے کا دامن نہیں چھوڑ رہے۔ یہ وہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کہ ان کی شہادت کی خبر اللہ نے وحی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دی اور کہا کہ اللہ کے محبوب آپ کا شیر خبیب رضی اللہ عنہ ظالموں نے سولی پر لٹکا دیا ہے، ابھی تک وہ سولی پر لٹکا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا وہ کون خوش نصیب صحابی ہے جو خبیب کو تختہ دار سے نیچے اترائے اور جنت حاصل کرے، جو خبیب کو تختہ دار سے نیچے اتار کر میرے پاس لے کے آئے اس کی لاش کو اور جنت کی بشارت حاصل کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، 2 جانثار کھڑے ہو گئے، حضرت زبیر بن عوام، مقداد رضی اللہ عنہما، یہ دونوں صحابی یہ انہوں نے حضرت خبیب کو جہاں سولی دی گئی تھی وہ مقام تنیم ہے، حدود حرم سے باہر کافروں نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی پر لٹکایا تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار گھوڑا دوڑاتے ہیں، رات ہے دن ہے، گھوڑا دوڑا رہے ہیں، خبیب رضی اللہ عنہ کی لاش کو لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ ظالموں نے شہادت کے بعد بھی خبیب رضی اللہ عنہ کو معاف نہیں کیا۔ آپ کی لاش کی حفاظت کے لیے 40 کافر دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے، پہرا دے رہے تھے کہ کہیں مسلمان خبیب کی لاش کو لینے کے لیے نہ آ جائیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی لاش 40 دن تک لٹکی رہی، مگر رب کعبہ کی قسم 40 دن تک خبیب رضی اللہ عنہ کی لاش ایسے تھی، تازہ خون ٹپک رہا تھا اور ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی شہید ہوئے ہوں۔ 2 صحابی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور مقداد رضی اللہ عنہ خبیب رضی اللہ عنہ کی لاش کو لینے کے لیے روانہ تھے، مقام تنعیم کے اندر پہنچے جہاں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو تختہ دار پر لٹکایا گیا تھا۔ جب اس مقام پر پہنچے تو حضرت خبیب کی لاش کی حفاظت کرنے والے، پہرا دینے والے کافر وہ سوئے ہوئے تھے، اور یہ 2 صحابہ حضرت زبیر بن عوام اور مقداد رضی اللہ عنہ موقع غنیمت سمجھتے ہوئے خبیب رضی اللہ عنہ کو اتارا، گھوڑے پر سوار کیا اور وہاں سے چل دیے۔ اب صبح کا جیسے ٹائم ہونے لگا کافروں نے دیکھا کہ خبیب رضی اللہ عنہ اپنی جگہ پہ نہیں ہے، ان کی لاش نہیں ہے، فوراً 70 کافروں نے تعاقب کیا، 70 کافروں نے پیچھا کیا۔ اب آگے 2 صحابی ہیں، پیچھے 70 دشمن ہیں، 70 کافر لگے ہوئے ہیں، اور وہ 2 صحابی اور تیسرے حضرت خبیب ہیں جن کے جسد اطہر کو، جن کی لاش مبارک کو لے کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جانا چاہتے ہیں۔ پیچھے 70 کافر لگے ہوئے ہیں، انہوں نے گھیرا تنگ کر دیا، قریب پہنچ گئے۔ یہ 2 صحابہ درمیان کے اندر، دائیں بائیں سارے کے سارے 70 کافروں نے گھیرا لگا دیا۔ اتنے میں ایک صحابی رسول نیچے اترے اور انہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے جسد اطہر کو سواری پر سے اتار کر یوں زمین پہ رکھا اور تلوار ہاتھ میں لی تاکہ ہم ان کے ساتھ مقابلہ کریں، 2 ہاتھ ہو جائیں۔ ادھر سے اللہ نے زمین کو حکم دیا، زمین پھٹی، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی لاش زمین میں چلی گئی۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کا لقب ہے بلیع الارض، کہ جن کو زمین نے اپنے پیٹ میں لے لیا، جن کو زمین نے اپنے سینے میں لے لیا۔ زمین پھٹی اور پھر پھٹنے کے بعد خبیب رضی اللہ عنہ کی لاش جیسے ہی زمین میں گئی اور وہاں پہ پھر زمین آپس میں ایسے جڑ گئی کہ اس پھٹنے کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ یہ بھی آثار سے بھی نہیں معلوم ہو رہا تھا کہ یہاں سے زمین پھٹی بھی ہے کہ نہیں پھٹی۔ اب جب ان 2 صحابہ نے دیکھا کہ خبیب رضی اللہ عنہ کی لاش نہیں نظر آ رہی، سمجھ گیا کہ اللہ کی غیبی مدد آئی ہے، سمجھ گیا کہ اللہ کی غیبی نصرت آئی۔ اب دیکھا کہ ہم تنہا ہیں، تو کافروں نے کافروں کو کہا ہم اللہ کے 2 شیر ہیں،
جنگل میں جا رہے ہیں، اپنے رستے پہ جا رہے ہیں، ہمیں مت روکو، وگرنہ ہماری جان میں جب تک خون باقی ہے ہم اتنے تک تمہارے ساتھ لڑتے رہیں گے۔ جب کافروں نے دیکھا ہم جس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں وہ چیز تو ان کے پاس ہے ہی نہیں، ہم تو لڑ رہے ہیں لاش کو لینے کے لیے، خبیب رضی اللہ عنہ کی لاش کے لیے، لاش کی خاطر ان کا پیچھا کیا تھا، اب ان کے پاس تو لاش ہی نہیں ہے، ان کے پاس تو خبیب رضی اللہ عنہ کا جسم ہے ہی نہیں، تو پھر ہماری تمہاری لڑائی نہیں، جاؤ۔ جب انہوں نے دیکھا کہ لاش نہیں ہے وہ چلے گئے۔ یہ دو صحابی بڑے حیران تھے کہ یہ کیسا واقعہ پیش آیا، خبیب رضی اللہ عنہ کہاں چلے گئے؟ دربار رسالت میں آئے، پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ابھی جبرائیل امین آئے اور تمہارے کارناموں پر بڑے خوش ہیں، فرشتے تمہارے کارناموں پر تمہیں خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ اور حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو اللہ کی طرف سے زمین نے اپنے پیٹ میں دفن کر